بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج میں راولپنڈی کے علاقے اصغر مال اسکیم میں جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے ایک دلچسپ رپورٹ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا اور پھر اس کے اتراؤ چڑھاؤ پہ گفتگو ہوگی۔ یہ ایک آرڈر ہے جو آر ڈی اے کے اسپوکس پرسن نے ایشو کیا ہے 2 اگست کو۔ اس میں کہا گیا ہے دی راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی RDA enforcement squad recently conducted an operation against unauthorized residential commercial buildings resulting in the sealing of 18 educational institutions. اس میں انہوں نے الہدیٰ اسکول سے لے کر جناح اقبال ایجوکیٹر تک کی لسٹ جو ہے وہ بھی اس میں دکھائی ہے۔ اس میں وہ مزید کہتے ہیں These schools were located in the Asghar Mall housing scheme, Eidgah scheme and Dussehra ground scheme areas of Rawalpindi. According to the spokesman for the RDA, the operation in Rawalpindi was conducted by the enforcement squad, which included 2 assistant directors, building control, the building superintendent, and building inspectors. They were assisted by police from the Banni police station. The team targeted illegal residential and commercial buildings leading to the sealing of these educational institutions. اب یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ اس کی اناؤنسمنٹ وہ انہیں کرنے سے قبل یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ یہ اسکول جو ہیں اصغر مال اسکیم میں پچھلے 10-12 سال سے اور خاص طور پہ 6-7 سال سے تو یہاں پر یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ اصغر مال اسکیم جو ہے یہ ایجوکیشنل ٹاؤن بن گیا ہے، لیکن یہ ایجوکیشنل اسکول جو ہیں یہ نیم متوسط طبقے اور خاص طور پہ جو سفید پوش خاندان پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے ہیں یہ ان کو کیٹر کرتے تھے۔ یہ انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ ان اسکولوں میں جو 10-12 ہزار طلباء اور طالبات پڑھ رہے ہیں ایک ایسے موقع پر جبکہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ اسکول کے بچوں کو دودھ پلانے کے منصوبے پر کام کر رہی ہیں، ایسے موقع پر یہ 10-12 ہزار طلباء و طالبات اور ان کے والدین کے لیے ایک عجیب سی صورتحال پیدا کرنا، اس سے میں نہیں سمجھتا کہ RDA کیا میسج دینا چاہتی تھی۔ اس میں انہیں 2 چیزوں پہ ضرور غور کرنا چاہیے تھا کہ یہ اسکول باقاعدہ قانونی کرائے نامے کے تحت کرائے پر
یہ بلڈنگز جو ہیں یہ اس کو اسکول کے طور پہ چلا رہے تھے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو 6-7 سال سے لے کے 10-12 سال تک یہ اسکول یہاں پہ کام کر رہے تھے. یہ آج اچانک کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اگر یہ کمرشل بلڈنگ نہیں تھی تو ان کے مالکوں کو سمن کر کے بلانا چاہیے تھا اور ان سے بات چیت کرنی چاہیے تھا. لیکن کرایہ دار کے بنیادی حقوق کو اگنور نہیں کرنا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے یہ صورتحال جو ہے ایک المیہ کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے. اور جیسا کہ میں نے اس میں اسپوکس مین کے حوالے سے بات کی ہے، تو میں یہ وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں جو آئین پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین، اس میں آئین کے آرٹیکل 25A میں خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن. The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 5 to 16 years in such a manner as may be determined by law. لیکن چونکہ ریاست جو ہے اپنی اس ذمہ داری کو اپنے ریسورسز کی وجہ سے پورا نہیں کر پائی ہے، جس کی وجہ سے اس خلا کو پورا کرنے کے لیے پرائیویٹ اسکول جو ہیں یہ میدان میں آئے ہیں. اور انہوں نے کافی حد تک اس میں 2 قسم کے اسکول ہیں. ایک وہ جو اشرافیہ کے لیے ہیں جن میں بہت زیادہ فیسیں لی جاتی ہیں، اور یہ جو اصغر مال اسکول میں جو اسکول ہیں، یہ اسکول جو ہیں ان کی فیسیں 3,000 سے 5,000 تک ہیں. اور اس میں کچھ اسکول جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے سفید پوش لوگوں کے لیے آدھی فیس پر اور اس کے ساتھ ساتھ یونیفارم اور کتابیں فری مہیا کرتے ہیں. تو اس میں سے بیشتر اسکول جو ہیں وہ نو پروفٹ نو لاس کی بنیاد پہ چل رہے ہیں. لیکن ان کا رائٹ جو ہے وہ کرایہ دار ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ قانونی کرایہ دار ہیں، تو ان پہ کوئی پابندی آپ عائد نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کی طرف سے کوئی غلطی سامنے نہ آئے. اسی طرح آئین کے آرٹیکل 8(2) میں کہا گیا ہے، واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ لاز inconsistent with or to derogation of fundamental rights to be wide. Any law or any custom or uses having the force of law insofar as it is inconsistent with the rights conferred by this chapter shall to the extent of such inconsistency be wide. 2. Article 8(2). The state shall not make any law which takes away or abridges the rights so conferred, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of such contravention be wide. تو یہ اس میں ایک تو انہوں نے کرایہ دار جو قانونی کرایہ دار اسکول کی مینجمنٹ کی حیثیت سے یہ اسکول چلا رہے ہیں اس کا خیال نہیں رکھا گیا، اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا. اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک ایجوکیشن کا تعلق ہے، ایجوکیشن از اے کی ٹو سکسیس. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے خاص طور پہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے کہا تھا، اور یہ کتاب جو ہے
یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی شائع شدہ ہے، یہ کسی پرائیویٹ ادارے کی نہیں ہے۔ اس میں وہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے کہتے ہیں ہمیں عوامی خواندگی کو فروغ دینے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے تاکہ ابتدائی تعلیم ہمہ گیر ہو جائے اور ان لاکھوں افراد تک علم کی روشنی پہنچ سکے جو جہالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور جن کو اپنے بنیادی حقوق تک کا شعور نہیں۔ ہمیں ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جو ابتدائی تعلیم کو لازمی قرار دینے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ آئین کے 25(2) میں بھی 25(a) میں بھی بخوبی بیان کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم کہتے ہیں ہم اپنی نئی نسل میں مناسب تعلیم کے ذریعے عزت نفس، دیانت، احساس ذمہ داری اور بے لوث خدمت کا جذبہ ابھارنا چاہتے ہیں تاکہ وہ قومی زندگی میں اپنا کردار احسن طریقے سے ادا کر سکیں جو پاکستان کے لیے باعث فخر ہو۔ باوجود جب یہ طلباء و طالبات اپنے والدین کے ہمراہ گرمیوں کی چھٹی کے بعد اب اسکولوں میں آئیں گے اور وہ جب وہاں پر سیل کا کلنک کا ٹیکہ اپنے اسکولوں پہ دیکھیں گے تو ان کے دلوں پہ کیا گزرے گی، انہیں کیا پیغام جائے گا؟ تو صورتحال بہت ہی تشویشناک ہے اور اس کو اتنی آسانی سے نہیں لینا چاہیے۔ اور کیا 10-12 سال سے یا 6-7 سال سے RDA کے اہلکار سوئے ہوئے تھے؟ انہیں کیوں یکب خیال آیا ہے؟ اور ساتھ ساتھ ہی یہ بھی اپنا، میں وثوق سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ خبریں ان اسکولوں کے ارد گرد گشت کر رہی ہیں کہ RDA ان عمارتوں کے مالکان سے 30 سے 35 لاکھ طلب کر رہے ہیں تاکہ انہیں کمرشل قرار دیا جائے، جبکہ ایجوکیشن جو ہے وہ دنیا بھر میں جہاں کوئی اسکول یا قائم ہوتا ہے نہ صرف وہاں کی گورنمنٹس ان کو ایکسیپٹ کرتی ہیں بلکہ ان کو فرض بھی مہیا کرتی ہیں۔ لیکن یہاں یہ ایک عجیب سلسلہ ہوا ہے کہ محاورتاً کہنا چاہیے کہ ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ۔ اگر آپ کا مسئلہ مالک مکان سے تھا تو آپ ایجوکیشن کی آنکھ کو کیوں پھوڑ رہے ہیں؟ تو یہ صورتحال جو ہے اس پہ چیف منسٹر پنجاب کو غور و فکر کرنا چاہیے اور انہیں فوری طور پہ ان اسکولوں پر سے یہ سیل کے جو بورڈ ہیں ان کو ہٹانے کا حکم صادر فرمانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس میں بہت بڑی جو انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اگر حکومت پنجاب ایکشن نہیں لیتی تو پھر یہ سلسلہ جو ہے اس میں جو عدالت عالیہ ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ اس خلاف ورزی کا، کیونکہ بنیادی حقوق 10 سے 12 ہزار طالبات کے جو ہیں ایٹ سٹیک ہیں، کیونکہ ان کے اسکول جو ہیں وہ آربیٹریلی بند کر دیے گئے ہیں، ان کا اس میں کیا قصور ہے؟ انہوں نے امتحانات میں ہونا ہے۔ اور جہاں تک ان اسکولوں کی کارکردگی کا تعلق ہے، یہ سارے اسکولوں کے نتائج جو ہیں بہت اچھے آ رہے ہیں، اور یہ اسکول نہ صرف یہ کہ جینون کرایہ دار ہیں بلکہ جو راولپنڈی ایجوکیشن بورڈ ہیں اس میں یہ رجسٹرڈ ہیں اور اس حوالے سے یہ لیگل اسکول ہیں۔ تو ان کے ساتھ اس قسم کا ظلم جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو میری درخواست ہے چیف منسٹر پنجاب سے کہ وہ اس کا فوری نوٹس لیں اور ان کو RDA کو حکم جاری کریں
کہ یہ ان اسکولوں کو فوراً کھولیں، کیونکہ یہ ایک بددلی کی کیفیت جو 10-12 ہزار طلبہ طالبات میں پیدا ہوگی، اس سے صورتحال جو ہے امن و امان کی طرف بھی جا سکتی ہے، اور وقت سے پہلے سوچنا اور سمجھ کر اچھا اقدام کرنا. تو وہ اس لیے کہ 10-12 سال اگر آپ سوئے ہوئے ہیں، 6-7 سال سوئے پڑے رہے ہیں آپ، تو اب اچانک جاگنے کی کیا وجہ ہے، اور 30 سے 35 لاکھ روپے طلب کرنے کی کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ یہ تو حکومت یا تفتیشی ادارے ہی اس کے بارے میں، یا عدالتیں اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کر سکتی ہیں. لیکن میری درخواست چیف منسٹر صاحبہ سے ہے کہ وہ اس پہ فوری ایکشن لیں، تاکہ یہ مسئلہ جو ہے گمبھیر نہ ہو. بہت شکریہ.